ہم چھائے طوفانوں بجلیوں کی طرح مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل، ملک بھر میں تقریبات، خصوصی نغمہ جاری۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، حکومت پاکستان کسی بحران سے بچنے کے لیے خود تیل کا ذخیرہ کیوں نہیں کر سکتی؟ پاکستان کے بڑے شہروں میں پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی گئی ہیں۔ امریکہ کا 34 جہاز روک کر واپس بھیجنے کا دعویٰ۔ کیا ہرمز کی بحری ناکہ بندی ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لا سکتی ہے؟ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاری، تہران کی شرط اور پاکستان کا پس پردہ کردار۔ ایران کے ڈرونز نے دنیا میں طاقت کے تصور کو کیسے بدلا؟ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی سے کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا؟ حنین شاہ نے آخری اوور میں سلو اوور ریٹ پر ملنے والی سزا کو اپنی چال میں کیسے بدل دیا؟ نیب کا ملک ریاض کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ، ریڈ نوٹس کیا ہے اور اس کے ذریعے حوالگی کیسے ہوتی ہے؟ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کی پاسپورٹ سروس عارضی طور پر معطل۔ پاکستان میں اپریل کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں تقریباً 11% کا اضافہ۔ لاہور میں آنکھیں بند کرو اور رقم ڈبل کرنے کا شہریوں کو جھانسا دینے والا ملزم گرفتار۔ ٹی بی سٹی کے علاقے میں پولیس نے معصوم شہریوں کے ساتھ نوسرے بازی کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 1 لیٹر پیٹرول پر 153 اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 116 روپے ٹیکسز اور منافع جات کی وصولی کا انکشاف۔ وزیراعظم ہاؤسنگ فنانس اسکیم میں سنگین آئینی اسکیم قانونی رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد حکومت کی جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ 3.2 خرب روپے کی ہاؤسنگ فنانس اسکیم میں ایک سنگین آئینی اسکیم موجود ہے، کیونکہ اس اسکیم میں سود پر مبنی قرضہ جات کی بات کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کے مالی نظام سے سود کے خاتمے کے لیے 1 جنوری 2028 کی لازمی آئینی ڈیڈ لائن موجود ہے۔